بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 16 ستمبر سوموار کا دوسرا ویلاگ ہے یہ۔ آج عمران خان کا انٹرنیشنل اخبار میں بہت بڑا انٹرویو 7/8 کے سیل سے خان نے اعلان جنگ بھی کیا اور اس انٹرویو نے تہلکہ مچا دیا۔ تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو خوشی ہوگی۔ ترمیم ساری ملتوی اور شہباز شریف ہنگامی طور پر امریکہ روانہ، وجہ کیا بنی؟ مولانا فضل الرحمان کے دبنگ فیصلے اجلاس کام نہیں آئے اور 100 سے بڑے وکلاء نے پاکستان بھر میں 19 ستمبر سے تحریک کا آغاز، اور نواز شریف کا غرور خاک میں مل گیا، لاہور واپسی۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ضمانتیں منظور، اور آج عدالتوں میں بڑے اہم معاملات ہوئے، بڑی اہم خبریں ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے خان کا انٹرویو دا ٹائمز کو، میں نے آپ کو کچھ دن پہلے ویلاگ میں خبر دی تھی کہ خان کا ایک اور انٹرویو جیل سے آنے والا، یہ وہ انٹرویو تھا۔ جن لوگوں کو اندازہ نہیں اخبار کیا، یہ دنیا کا وہ طاقتور اخبار ہے، یہ 297 سال پرانا اس کی تاریخ ہے۔ 1821 میں سنڈے ٹائمز شروع ہوا تھا، اور یہ انٹرویو جو عمران خان کا چھپا برطانیہ میں، آپ کو پتہ بہت بڑا اخبارات ہے یہ۔ جب لوگوں نے اخبار آپ کو پڑھنی چھوڑ دی آج کل، آپ دنیا کی وہ ایلیٹ جو اخبار پڑھتی ہے، جس میں شاہی خاندان ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، اس اخبار کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ روزمرہ زندگی کا اہم فرض سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ 27 لاکھ لوگ تو آن لائن پڑھتے ہیں، اور 1 ملین کے آپ کو پتہ ہے کاپیاں اس کی بھی نکل رہی ہیں۔ یہ دنیا کا چھٹا بڑا ادارہ ہے جس کی خبریں مستند قرار دی گئی ہیں، ممتاز مقام ہے اس کا۔ اس اخبار کی 2022 میں نیٹ ورتھ $8.7 ارب۔ یہ میں تفصیل آپ کو ایک وجہ بتانے کی بہت بڑی وجہ ہے، اس کی وجہ خان کا جو انٹرویو آیا، اور یہ خان کا آکسفورڈ یونیورسٹی کی مارکیٹنگ کمپین آپ کہہ لیں۔ انہوں نے خان کی تعریف کی، خان کو 92 کے ورلڈ کپ کا فاتح بطور کرکٹر بتایا، کھیلوں سے انسان دوستی کی طرف، اور یہ لکھا کہ خان چاہتا تو شہرت سے دولت کماتا جیسے دنیا میں باقی لوگ کرتے ہیں، لیکن خان نے شہرت کا فائدہ کیا اٹھایا کہ شوکت خانم کے لیے $600 ملین اکٹھے کر لیے۔ ایک ایسا ملک جہاں غریب کو عام علاج کی سہولت نہیں، وہاں خان نے دنیا کی سب سے مہنگی ترین ٹریٹمنٹ اور موذی مرض کینسر کا غریبوں کو مفت علاج۔ یہ ٹائمز نے خان کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے۔ ہم پاکستانی تو روزانہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اتنی بڑی پروفائل کا حامل شخص اس وقت اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے آئین اور قانون کی بالادستی کی جنگ لڑتے ہوئے جمہوریت کی وجہ سے زندگی اپنی قربان کرنے کو تیار ہے۔ 1 سال سے زیادہ سخت سیکیورٹی کی قید تنہائی میں، تمام الزامات عدالتوں پر اس پر بے بنیاد قرار دیے جا چکے، اور یہ نقطہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ٹائمز کی میں نے اسی لیے آپ کو تھوڑی تاریخ بتائی، کریڈیبل اخبار ہے، اور اس نے کہا کہ پاکستان کا سب سے مقبول ترین رہنما اس کی جماعت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی اور طاقتور جماعت ہے، اور سب سے بڑی باتوں سے جو قوت، میری اگر باتوں سے کچھ لوگوں کو تکلیف ضرور ہوگی، مقصد میرا ویسے یہی ہے۔ ٹائمز نے کہا خان علمی آزادی کے لیے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرے، علمی آزادی، اور علمی آزادی کو خان یقینی بنائے گا۔ آکسفورڈ میں کھلی بحث کرنے والا، جس میں کوئی بیرونی دباؤ نہ ہو، سچ کی تلاش ہو، اور یہ جو پولرائزڈ دنیا ہو چکی ہے جہاں خوف ہے، چیلنجز ہیں، عمران خان نے خود کہا ہے میرے پاس جو پلیٹ فارم موجود ہے وہ کسی امیدوار کے پاس موجود نہیں، اور وہ پلیٹ فارم دنیا بھر میں خان کی شہرت، مقبولیت، جمہوریت، خدمات، انسانیت کے لیے جو کام ہے، پسے ہوئے طبقے کی نمائندگی کرنا، ظالم اور جابر کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو، چاہے ڈرون اٹیکس ہوں، نیٹو سپلائی ہوں، افغانستان کا معاملہ ہو۔ خان ایک جرت کا استعارہ ہے۔ خان نے کہا میں نے اپنی زندگی انصاف، جمہوریت اور مساوات کے لیے وقف کر دی ہے، اور ٹائمز کہہ رہا ہے کہ خان کے جلد رہا ہونے کی مکمل امید ہے۔ یہ 7/8 فٹ کے سیل میں بیٹھا ہوا 6 فٹ 2 انچ کا انسان پورے سسٹم کے لیے ہرکولیس بنا ہوا ہے۔ یہ کپتان کی جیل، آپ کو پتہ ہے وہ جیل کے نظام کو کپتان چپل سے ٹھوکریں مار رہے ہیں۔ عمران خان نے عہد کیا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بنتے ہی آزادی اظہار رائے کو بھرپور انداز میں لڑوں گا، اور میں آپ کو حقیقت ہوں، یہ زلفی بخاری کی وجہ سے بہت بڑی کاوش ہے، جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ انٹرویو پوری دنیا میں ایلیٹ نے پڑھا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے 2.5 لاکھ طالب علم ٹائمز کا مطالعہ ضرور کرتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے۔ یہ کوئی نواز شریف نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں۔ خان کو نیلسن منڈیلا کے ساتھ جیل کے برابر ٹھہرایا جا رہا ہے۔ یہ سابق جتنے بھی چانسلر ہیں یونیورسٹی کے، عمران خان نے کہا یہ 6 کے 6 برطانوی تھے، 6 کے 6 وزیر اعظم تھے، میں واحد غیر برطانوی ایک ایسا گلوبل پیغام دنیا میں بھیجوں گا جو اس بڑے ادارے کے لیے، اس کے کردار کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اور عمران خان کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں، مزاحمت کرنا، ان اقدار پر کھڑے ہونا، عمران خان نے یہ بھی آکسفورڈ یونیورسٹی میں میری تربیت کے عمل دخل کا ایک حصہ ہے، اور انصاف اور جمہوریت پہ لڑنا بھی میں نے سیکھا ہے۔ ایک چانسلر کے طور پر ایک غیر سیاسی کردار ادا کروں گا، وہ ماحول آکسفورڈ یونیورسٹی میں بناؤں گا جو صرف تعلیم نہیں، آنے والی نسلوں کو لیڈرشپ دے گا۔ یہ پاکستان کا بندہ برطانیہ کو کہہ رہا ہے، ذرا غور کریں۔ خان نے کہا میری پروفائل میں واحد امیدوار ہوں جو کھلاڑی بھی ہے، فلانتھروپسٹ بھی ہے، سیاستدان بھی ہے، اور اس یونیورسٹی کو وہ دے سکتا ہے جو دنیا کا کوئی امیدوار نہیں دے سکتا۔
ایک ایڈمنسٹریٹر بھی ہوں، سابق وزیر اعظم بھی ہوں، میری فورن ڈپلومیسی دیکھیں، میری گورننس دیکھیں، اداروں میں تبدیلی دیکھیں، پاکستان کا دنیا بھر میں گلوبل امیج دیکھیں، مارکیٹنگ جسے کہتے ہیں. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی اور یہ بڑے بڑے نام دنیا کے جانتے ہیں کہ عمران خان چونکہ جیل میں ہے، اس وجہ سے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں، وہ بھی خان نے کلیئر کی. خان نے کہا دیکھو میں جیل میں ہوں لیکن میں انصاف، جمہوریت اور مساوات کے لڑ ہوں. میری اس غیر قانونی جیل کو اقوام متحدہ سے لے کے دنیا بھر کے تمام اداروں نے مذمت کر دی ہے. اقوام متحدہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ مجھے غیر قانونی جیل پر رکھنے کا ہرجانہ ادا کیا جائے. 29 صفحات کی رپورٹ موجود ہے. اتنا شاندار انٹرویو عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے دیا، یقین کریں. میری آسٹریلیا میں ایک سابق سفارتکار، ان سے بڑی بات ہو رہی تھی، میں نے ان کو یہ لنک بھیجا، بلکہ وہ پہلے ہی پڑھ چکے تھے. وہ کہہ رہے تھے میں حیران ہوں. انہوں نے جو باتیں کی میں نے ان سے کہا ریکارڈنگ کر کے چلاؤں، انہوں نے کہا نہیں اجازت نہیں دی، ورنہ آپ لوگ حیران ہو کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، ایلیٹ کیا سوچ رہی ہے. یہ انٹرنیشنل لیول پہ خان کا بہت بڑا مقدمہ تھا، جیت گیا. اب پاکستان کا مقدمہ خان لڑنے کو تیار ہے. وہ لاہور کے جلسوں کی تیاریوں سے آپ کو پتہ لگ رہا ہے. تنظیمی معاملات وہاں شروع ہو چکے ہیں. یاسر گیلانی، شیخ امتیاز، سارے آج مل کے لطیف کھوسا کے ساتھ قانونی امور اور مشاورت کر رہے ہیں. تحریک انصاف کو دیکھیں اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ ملک کی بہت بڑی حقیقت ہے. اب پنجاب کے باہر آپ جتنے مرضی جلسے جلوس تحریک کر لیں، اس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. یہ حقیقت ہے، سنجیدگی سے نہیں لیتے طاقتور لوگ. بلوچستان میں دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے اجتماع ہوئے، خیبر پختونخوا میں ہوئے، انہوں نے روکنے کی کوشش نہیں کی. بلوچستان میں کی ہے لیکن کسی حد تک. اب پنجاب کو لیکن 2 سال سے کیوں روک رہے ہیں، پتہ ہے کہ اصل تبدیلی یہاں سے آنی ہے، اور یہ چیز تحریک انصاف اور عمران خان جانتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا خان نے اپنی جان خطرے میں ہونے کے باوجود بنی گالہ میں شفٹ نہیں ہوئے، نہ ہی پشاور، بلکہ وہ لاہور زمان پارک آ کے بیٹھے، کیونکہ عمران خان کو پتہ ہے جو کچھ ہونا ہے وہ پنجاب سے ہونا ہے. اور پنجاب پر اب بڑے پیمانے پر موومنٹ شروع ہوگی، تحریک شروع ہو چکی ہے. تحریک انصاف تیاری کریے، 21 ستمبر کو ان کا بہت بڑا دن ہوگا، بہت بڑا دن. اور اب تو وکلا بھی ان کے ساتھ جڑ گئے. یہ آئینی ترمیم کے راستے انہوں نے وکلا کو میدان دے دیا ہے، تو اب یہ بہت بڑی پیش رفت ہوگی. اس پر ڈیولپمنٹ بات کرتا رہوں گا. عدالتوں کے معاملات بڑے اہم ہیں، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے. آج تو 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس جو عمران خان پہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس کی بریت کی درخواست مسترد کی تھی، وہ عمران خان کے وکلاء نے چیلنج کیا ہے. اور جیل میں کورٹ ٹرائل جو توشہ خانہ 2 تھا، اس میں گرفتاری کی درخواستوں کی جو سماعت تھی وہ جج شاہ رخ ارجمند کر رہے ہیں، وہ بھی آج مؤخر ہوا ہے. اور لیکن اہم معاملہ جو میاں گل حسن کی عدالت میں ملٹری حراست ٹرائل روکنے کے لیے، اس میں میاں گل حسن صاحب کے بڑے اہم ریمارکس آئے. انہوں نے کہا ایک تو آ کے حکومت یہاں واضح کرے اور پوری رپورٹ منگل تک جمع کرائیں کہ آپ نے عمران خان کا ٹرائل کرنا ہے یا نہیں، ہوگا یا نہیں، یہ بتائیں. مارشل لا کا طریقہ کار کیا ہے، کورٹ مارشل کا اور ملٹری حراست میں کسی کو دینے کا طریقہ کار کیا. اور اس نے کہا میاں گل حسن نے میں نے 50 سے زائد فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کنڈکٹ کیے ہیں. آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کرنا کورٹ مارشل ہوتا ہے، لیکن وہ عام آدمی کا نہیں ہو سکتا. آپ مجھے حکومت کی ہدایات لا کے دیں. آپ نے عمران خان کو کوئی نوٹس دیا ہوا ہے، ورنہ ہم کیس کو یہیں ختم کرنے لگے ہیں. اگر آپ نے بغیر نوٹس سے کوئی آسمانی بجلی کی طرح کوئی کام کرنا ہے تو یہ میں ہونے نہیں دوں گا. یہ بڑا اہم ریمارکس تھے. نیب کے آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں پہلے انہوں کا ڈریکونین لا ہے، لیکن اس میں بھی طریقہ کار ہے، ملٹری کورٹ میں تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اور پھر اٹارنی جنرل نے کھل کر عدالت کو بتایا کہ وزارت دفاع کے پاس آج تک ملٹری حراست اور ٹرائل کی کوئی اطلاع نہیں، کوئی درخواست نہیں، کوئی پلان نہیں. یہ بہت اہم، بہت بڑی بات تھی، کیونکہ حکومت تو واردات کر رہی تھی بار بار کی خبریں جو ان کے صحافی منیف فاروق، انصار عباسی وغیرہ چھوڑتے رہتے ہیں. تو لیکن عدالت آج بتا دیا انہوں نے. پھر اس کے علاوہ دھاندلی کا کیس جو عدالت میں 30 ستمبر کا الیکشن کی دھاندلی وہ بھی لگ چکا ہے. اور عدالتوں سے ہی آپ بڑی اہم خبریں اس میں دیکھیں. آج شیخ افضل مروت کی، شیخ وقاص اکرم کی، زین قریشی، احمد چٹھا، اس کے ساتھ جو مولانا صاحب ہیں ان کی، ایم این ایز کی، ساروں کی آج رہائی ہوئی ہے. اور ابو الحسنات جسے شیخ افضل نے کہا کہ یہ خبیثوں کا باپ ہے اور سنگین، اس نے آگے سے سنگین الزامات لگا کے 8 دن کا ریمانڈ دیا. اس کے اٹھتے ہی دوسرے جج صاحب نے سنگین الزامات کی ضمانت ایک ساتھ ہی منظور کر لی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سنگین الزامات کو ابو الحسنات کے مزکہ خیز قرار دیا. یہ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، دیکھیں اس کی اہم بات آپ کو تو ابھی شہباز شریف جو امریکہ جا رہا ہے، اس وجہ سے انہوں نے کہا آئینی ترمیم تھوڑی دیر روک لی ہیں. لیکن ابھی لاہور ہائی کورٹ میں ایک اور ایم این اے سعد اللہ بلوچ کا معاملہ، وہ میں بھول گیا تو وہ بتا دوں، وہ بھی لگا ہوا ہے. اس کو بھی تحریک انصاف نے پرسو کیا ہے اور جلسے پر بھی تحریک انصاف نے درخواست ڈال دی ہے. اور 9 مئی کی ضمانتوں کا کیس ہے وہ بھی لگا ہوا ہے، وہ 23 ستمبر تک ملتوی ہوا ہے. عمران خان کی 8 ضمانتیں اس میں 9 مئی میں، ڈاکٹر یاسمین راشد کی بھی ضمانتیں اس میں. تو یہ میں نے خبروں کو اس کے بارے میں بتانا تھا. اب شہباز شریف کے دورے کی بات کرتا ہوں. یہ بڑا انتہائی اہم دورہ، اور یہ ایسے وقت میں جب بائیڈن کی حکومت ختم ہونے والی. دیکھیں آئی ایم ایف قرض ملنے کی کوئی توقع نظر نہیں آ رہی. حکومت کو پچھلے 7 مہینوں سے آئی ایم ایف لارے پہ لارا لگائی جا رہا ہے. اور سب سے بڑھ کر اب امریکہ نے 2 دن پہلے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کی پر جو کمپنی پر پابندی لگائی. اور یہ پہلے بھی 6 مہینے پہلے ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے سلسلے میں بیلسٹک پروگرام پر پابندی امریکہ لگا چکا ہے.
اور امریکہ کی طرف سے الیکشن کالعدم کرنے پر 368 لوگوں کی قرارداد بھی پیش ہو چکی ہے۔ بائیڈن حکومت سائفر کے بعد جنرل واجہ کی واردات کے بعد افغانستان کے مسئلے سے ملٹری اڈے نہ دینے تک جو خان کا موقف تھا، پھر اس میں دورہ روس اور یوکرین کی جنگ بھی اہم کردار تھی۔ اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت فل لیٹ کی تھی بائیڈن حکومت کے سامنے، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے خان کی حکومت گرا کا پیسے دیں ہم، انہوں نے کہا کوئی پیسے نہیں، یہ 101 ملین ہے افغانستان پہ حملہ کر دو۔ اب اس کے علاوہ امریکہ سے کوئی مدد نہیں ملی۔ شہباز شریف پچھلے 2 سالوں میں آپ کو پتہ ہے منت ترلہ کر کر کے تھک گئے، سفیروں سے مل کے تھک گئے۔ انہیں عمران خان کے خلاف 2 سال امریکہ نے دیے تھے، جو کرنا ہے کر لو، انہوں نے جو کرنا تھا کر لیے، اب وہ وقت پورا ہو چکا ہے۔ اب امریکہ نے کہہ رہا ہے بھائی ہمارا تو اپنا وقت پورا ہونے والا ہے، ہمارے تو پاس 2 مہینے خود رہ گئے، ہمیں تو خود نہیں پتا کہ اگلا صدر کون ہوگا، ہمارا ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ہم تمہاری کیا مدد کریں۔ اس کے بعد حالات کچھ بنے گے تو دیکھا جائے گا، لیکن شہباز شریف کہہ رہا ہے حکومت چلانے کے لیے IMF کی منت ترلا کر کے وہاں سے معاملات ٹھیک کروا دیں ہمارے، اور یہ معاملات ٹھیک ہو نہیں سکتے ابھی، کیونکہ دیکھیں امریکہ نے ایک تو بیلسٹک پروگرام پہ جو بات کی، پاکستان کی طرف سے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے جنرل سائر کا چین کا دورہ ہوا، اور خود اسحاق ڈار نے IMF پہ الزام بھی لگا دیا کہ جیو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے پاکستان قرضہ نہیں، یعنی چین کی وجہ سے۔ اب چین امریکہ کے کیمپ معاملہ شروع ہو گیا وہاں سے، اور افغانستان پہ اب دیکھیں اب یہ اڈے دیں، ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی بات کریں، انہیں ڈرانے کے لیے یہ کہیں کہ ہتھیار ہم اوپن مارکیٹ میں بیچ دیں گے، کیونکہ اسحاق ڈار یہ دھمکی دے چکا ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار ہم نے سجانے کے لیے نہیں رکھے، یہ نا ہم مارکیٹ میں بیچ دیں پھر انہیں۔ تو ابھی سونے کی کان ریکارڈ بھی انہوں نے سعودی عرب کو ایسے ہی $1.2 ارب کے عوض لون لینے کے لیے 15% سے انہوں نے بیچ دیا ہے تقریباً۔ تو معیشت پر پھر بھی کنٹرول نہیں ہو رہا، اسی لیے کوشش ساری یہاں معاملہ پھنس چکا ہے۔ یہ بھی ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس پر انشاءاللہ مزید آگے میں بات کروں گا۔ ابھی آئینی ترامیم کا چیپٹر بھی بند ہو چکا ہے، فضل الرحمان صاحب نے آئین کا مطلب جو حملہ ہو رہا تھا وہ روک دیا، ناکام کروا دیا ہے، شیر افضل کی زبان میں کہنے کہ یہ واقعی بڑھ گیا، اور آئینی ترمیم کے اس کے ہاتھوں انہوں نے اجلاس بلایا، بات نہیں بنی، اسے غیر معینہ مدت تک ملتوی کیا۔ جو اطلاعات ہے کہ انہیں باقاعدہ طور پر ڈنڈا گروپ کی طرف سے ڈنڈا دیا گیا، مطلب ڈنڈا مارا گیا، اور بڑا برا بھلا کہا گیا کہ کچھ اہم لوگوں کی طرف سے گالیاں دی گئی باقاعدہ۔ فضل الرحمان صاحب چھا گئے، آپ کو پتہ ہے قوم کے سامنے، بڑا قد و قامت ان کا بڑا، اور مولانا نے واقعی بہت بڑا حملہ ان کا پسپا کیا ہے۔ یہ آئینی ترمیم ویسے عدالت میں بھی جاتی تو دیکھیں یہ جو آئینی ترمیم جب بھی جائیں اور یہ ریجیکٹ ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ پاکستان کی یہ جو ایک جب بھی شب خون مارنے کی واردات ہو، جیسے عرفان صدیقی کہہ رہا تھا کہ ترمیم نہ بھی آئے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی، تو قیامت تو واقعی ان کے لیے نہیں آئے گی، قیامت تو جن کی ایکسٹینشن ہے ان کے لیے آئے گی۔ نمبرز تو ان کے پورے نہیں ہوئے، حکومت اس وقت سخت دل برداشتہ ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کا جو اجلاس ہے کہ اتنی بھاری اکثریت رکھ کے بھی فارم 47 کی قبضہ کر کے بنائی حکومت، مار مار کے تحریک انصاف کے لوگوں کو، دیکھیں انہوں نے MNAs یرغمال بنائے، لوگوں کو اغوا کیا، لوگوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں تک اٹھا لیں، پارلیمنٹ پہ قبضہ کیا، نقاب پوش بھیجے، پاکستان کے آئین اور قانون پر حملہ کیا، ایجنسیاں استعمال کیں، مولانا کو رشوت دی، لالچ دی، ہر حربہ استعمال کیا، لیکن ضلالت تبت کریم کی طرح ہاتھوں پہ مل کے منہ پہ ملی انہوں نے، پھر بھی آئینی ترمیم کے لیے نمبرز اکٹھے نہیں ہو سکے۔ اور اب اس پہ دیکھیں وکلا بھی غصے میں، 19 ستمبر کو وکلا بھی اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اس وقت پاکستان بھر میں بڑے وکلا نے تحریری طور پہ درخواست دی ہے، اور یہ وکلا، ریٹائرڈ ججز، سول سوسائٹی، یہ سب یہ تحریک چلانا چاہتے ہیں۔ ویسے تو دیکھیں یہ اگر آئینی ترامیم عدالت میں جاتی تو پٹیشن لا کے اڑ بھی سکتی تھی، کیونکہ جو دستور کے خلاف ہو، قانون کے خلاف ہو، پروسیجر کے خلاف ہو، یا بدنیتی سے بنی ہو، یہ 4 پوائنٹس کی بنیاد پر ویسے بھی جو ترامیم اڑ جاتی ہے، سپریم کورٹ میں کیس لگ جانا تھا۔ لیکن وہ ہے نا، نانی نے قسم کیا، برا کیا کر کے چھوڑا اور برا کیا، یہ آئینی ترامیم لانے کی کوشش غلط کام تھا، برا ہوا، اوپر سے منظور نہیں اور برا ہوا۔ نواز شریف بیچارے کی ساری عزت خاک میں مل گئی۔ پہلی دفعہ سیاست میں اس کے ساتھ یہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان نے ملنے سے انکار کر دیا، خالی ہاتھ بیچارہ لاہور واپس، ترمیم کا خواب پورا نہیں ہوا۔ اور اس پر جو بڑا کریڈٹ اب منظر یہاں پہ یہ مسودہ جو سامنے آ گیا، اس میں دیکھیں پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ متفقہ ڈرافٹ نہیں ہے، اس میں بہت سارے ایشوز ایسے تھے، ہمیں بھی اعتراض تھا۔ نوید قمر صاحب وہ اسمبلی میں کہہ رہے تھے، تو بتائیں کون سی شکوں کا ان کے اعتراض، کوئی سارا اختیار تو زرداری کو دیا جا رہا تھا، تو انہیں کیا اعتراض ہونا تھا اس میں۔ اور MKM کا فاروق ستار کہہ رہا تھا کہ ہمیں تو ڈرافٹ کسی نے دیے ہی نہیں، ہمیں تو سنجیدگی سے ہی نہیں لیتے۔ بندہ پوچھے جب آپ اس طرح چوری کی طرح آئیں گے، جب آپ کی جو 18 نشستیں جو آپ نے ڈاکے سے چوری سے چھین کر صدقے کے طور پر وصول کی ہے، اسمبلی میں پہنچے تو آپ کی اوقات آپ کو پتہ ہے کیا ہے، ڈرافٹ کس بات کا وہ آپ کو دیں گے۔ اور بوٹوں کے ٹاؤٹ جو ہے فیصل واڈا، وہ کہہ رہے تھے یہ سارے نااہل ہیں، نکمے ہیں، حکومت کے لوگ 2 دن کی ہلچل کے باوجود ترمیم نہیں کروا سکے۔ اب ظاہر ہے ان کا کام ہوتا تو ان کے پاس تو بڑا کچھ ہے پیش کرنے کو، وہ پیش کر کے کروا لیتے۔ خواجہ آصف اپنے والد کی طرح وہ ضیاء الحق کی 8ویں ترمیم کا مسودہ پیش کر کے دفاع آج وہ بھی کر رہا تھا۔ یہ وہ ناخلف اولاد ہیں جو اسمبلی میں کھڑے ہو کے اپنے والد کو ضیاء الحق کی مجلس شورا کا حصہ ہونے کی وجہ سے تنقید کرتا رہا۔ دیکھیں عام طور پر تو اولاد ماں باپ کے غلط کام بھی ہوں تو ذمہ داری نہیں لیتے،
اور اس نے تو خود آپ کو پتہ ہے پروگرام میں کہا اپنے والد کے بارے میں. بہرحال ایک بیٹا ہونے کے ناطے اس کی عجیب باتیں. جاز الحق کی باتیں سنیں اس نے اپنے باپ کا دفاع کیا تھا. لیکن آج بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی مساق جمہوریت کی باتیں کرتا ہوا کہ آئین ہمیں اجازت ہے, قانون سازی کریں, ہم 24 کروڑ کی امنگوں کا مظہر ہیں. شرم بھی نہیں آتی نہیں یہ باتیں کہتے ہیں. میں تو حیران ہوں, یقین کریں. وہ وفاقی وزیر کہہ رہا تھا کہ ساری طاقت دیوار کے اس پاس ہے. دیوار کے اس پاس والی طاقت سے ڈر ہے, لیکن ان سے کوئی پوچھے کہ تمہیں دیوار کی اس طاقت کا ڈر ہے تو کچھ کلومیٹر دور جو گیٹ ہے اس کی طاقت کا آپ کو کوئی ڈر نہیں, وہاں جہاں عزت گروی رکھوا کے آتے ہیں. اسد قیصر نے صحیح کہا بالکل کہ اس ذلت والے قانون سازی سے تو پارلیمنٹ میں بیٹھنے سے بہتر ہمیں موت آ جائے. کوئی ڈنڈا دکھائے سیدھا ہو جائے, ڈنڈا ایک دم سیدھے ہو جاتے ہیں. بڑی بڑی پارٹیاں ان کے ڈنڈے کے سر پہ چل, لیکن اسد قیصر صاحب کو یہ نہیں پتہ یہ سیدھے نہیں ہوتے ڈنڈا دے کر, یہ الٹے ہوتے ہیں. الٹے ہوتے ہیں اور تشریف پہ ڈنڈے کھاتے ہیں. اب 24 گھنٹے میں بہرحال یہ لوگ ڈرامے کرتے رہے, نوٹنکیاں کرتے رہے, جھوٹ بولتے رہے, کیونکہ ان کا اقتدار ہی سارا جھوٹ کی بنیاد پہ ہے. آزر نذیر تارڑ کہہ رہا تھا پہلے کہ مجھے سائنی مسودے کا پتہ نہیں تھا اور اب پیش کرنے پہنچ گئے. بہرحال سپریم کورٹ کے ججز کی طرف سے جو مخصوص نشستوں کا ایک مختصر فیصلہ ہے اس میں بھی بڑی اہم خبر. سپریم کورٹ کے ڈپٹی رجسٹرار نے اس نے اپنے افسر رجسٹرار کو ایک خط لکھا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد وہ خط جاری اس نے کیا کہ جب فریقین کو آپ نے نوٹس نہیں دیا, کاز لسٹ میں اس کیس کو نہیں لگایا تو یہ غلط ہے. اب اس میں دیکھیں کو یہ نہیں پتا کہ 12 جولائی کا جو فیصلہ تھا, یہ ڈپٹی رجسٹرار صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ وہ اوپن کورٹ کا نہیں تھا. اوپن کورٹ کا جب آرڈر نہ ہو تو اسے کاز لسٹ میں نہیں لگایا جاتا. یہ حالانکہ قانون کے شعبے میں ڈپٹی رجسٹرار ہیں, لیکن انہیں یہ نہیں پتہ. ہو سکتا ہے میں نے ان کو تھوڑا سا معلومات دے دوں, تھوڑا سمجھا دوں انہیں. اور دوسرا یہ کہ اس میں فریق بھی الیکشن کمیشن تھا جس نے ابھی کہا تھا یہ جی ابہام دور کریں, تو وہ ابہام اگلوں نے دور کر دی ہے. اس میں اور کوئی دوسرا فریق نہیں تھا. مجھے اب وکیل کا لائسنس نہیں دیتے, ورنہ میں آپ کو پتہ ہے وکالت کر کے ان کو سمجھاتا. بہرحال اپنا خیال رکھیں اور انشاءاللہ نیکسٹ انٹرویو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.